بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العاشر فی شروط النیہ، نیت سے متعلق یہ 10ویں بحث ہے اور آخری بحث ہے۔ بتلا دیا تھا کہ 10 مباحث ہوں گی، تو یہ آج 10 مباحث پورے ہو رہے ہیں۔ فی شروط النیہ، نیت کی شرطوں کے بارے میں کہ نیت کب درست ہوگی، صحیح ہوگی اور کب درست نہیں ہوگی، کس کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا، کس کی نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ یہاں اس کے لیے تقریباً 4 شرطیں بتلا رہے ہیں۔ کہتے ہیں الاول الاسلام، پہلی شرط صحت نیت کے لیے نیت کرنے والے کا مسلمان ہونا ہے۔ اگر وہ شخص مسلمان ہے تو اس کی نیت بھی معتبر ہے، اگر مسلمان نہیں تو نیت کا بھی اعتبار نہیں۔ وَلِذَا لَمْ تَصِحُّ الْعِبَادَاتُ مِنْ کافر، یہی وجہ ہے کہ کافر اگر عبادتیں کرتا رہے اس کی عبادتوں کا اعتبار نہیں ہے، وہ درست نہیں ہوں گی، اس لیے کہ نیت کے بغیر عبادت درست نہیں ہوتی، اور کافر کی نیت ہی درست نہیں ہے تو اس کی عبادات بھی درست نہیں ہوں گی۔ صرحوا به فی باب التیمم عند قول الکنز وغیرہ، فلغا تیمم کافر لا وضوءہ، کہتے ہیں فقہاء کرام نے تیمم کے باب میں اس مسئلے کی وضاحت کی ہے کنز وغیرہ کے اس قول کے تحت۔ فلغا تیمم کافر، کہ کافر کا تیمم لغو ہے، لا وضو، البتہ اس کا وضو لغو نہیں ہے۔ کیا مطلب کہ کافر اگر تیمم کرتا ہے حالت کفر کے اندر تو اس تیمم کا اعتبار نہیں، اس لیے کہ تیمم کے صحت کے لیے نیت کا ہونا لازمی ہے، اور کافر نیت کا اہل ہے ہی نہیں، لہذا اس کا تیمم درست نہیں ہوگا۔ البتہ وضو کے صحت کے لیے نیت کا پائے جانا کوئی لازمی اور شرط نہیں ہے، بغیر نیت کے بھی وضو اور غسل درست ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر کافر حالت کفر کے اندر وضو کرتا ہے، وضو کر لینے کے بعد پھر وہ اسلام لے کر آتا ہے تو اسی وضو سے وہ نماز وغیرہ پڑھ سکتا ہے، ادا کر سکتا ہے۔ اس طرح غسل کرتا ہے تو اس کا بھی اعتبار ہوگا۔ لأن النیت شرط تیمم دون الوضو، اس لیے کہ نیت یہ تیمم کے لیے شرط ہے، وضو کے لیے شرط نہیں ہے۔ فیصح وضوءہ وغسلہ، لہذا کافر کا وضو بھی درست اور کا غسل بھی درست۔ فإذا أسلم بعدهما صلى بهما، لہذا نہانے اور وضو کر لینے کے بعد کوئی کافر مسلمان ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ وضو نہیں کرتا، نہ دوبارہ غسل کرتا ہے، تو اسی وضو کے ساتھ اور اسی غسل کے ساتھ اس کی نماز درست ہوگی۔ لیکن فقہا کہتے ہیں اذا انقطع دم الکتابیۃ لاقل من 10 حل وطئها بمجرد الانقطاع ولا يتوقف على الغسل لأنها لیست من اہلہ وان صح منها لصحت طہارت الکافر قبل اسلام۔ یہ ایک اعتراض کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ کتابیہ کا خون اگر 10 دن سے پہلے منقطع ہو جائے، لاقل من 10 10 دن سے پہلے حل وطئها بمجرد الانقطاع، تو محض خون منقطع ہونے کے ساتھ ہی اس کے ساتھ مباشرت کرنا جائز ہوگا۔ دیکھیے اگر کوئی مسلمان عورت 10 دنوں سے پہلے اس کا حیض ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، تو پھر 2 چیزیں دیکھنی ہوتی ہے، یا تو وہ غسل کر لے تو مباشرت جائز ہو جاتی ہے، یا تو اس کے اوپر ایک نماز کا پورا وقت گزر جائے۔ یہاں اس کے اوپر نہ پوری نماز کا وقت گزر چکا ہے اور نہ اس نے غسل کیا، پاک ہو گئی، خون منقطع ہو گیا، تو فوراً اس کے ساتھ مباشرت کرنا جائز ہے۔ ولا يتوقف على الغسل، غسل پر موقوف نہیں ہوگا۔ اب یہ ایک اعتراض اس پر یہ اٹھتا ہے کہ دیکھیں کہ کافر کا غسل معتبر ہے، کافر کا غسل معتبر ہے، تو اس کا غسل بھی معتبر ہونا چاہیے اور اس کو کہہ دینا چاہیے کہ غسل کر لو، اس کے بغیر اس سے مباشرت کرنا جائز نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں کہہ رہے ہیں کہ غسل کیے بغیر بھی اس کے ساتھ مباشرت کرنا جائز ہوگا۔ لأنها لیست من اہلہ، جواب دے رہے ہیں کہ یہ اس کی اہل ہے ہی نہیں غسل کی۔ وإن صح منها، ہاں اگر یہ کر لے تو صحیح قرار پائے گا، لیکن ہم اس کو مجبور نہیں کر سکتے، ہم اس کو حکم اس کا نہیں دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کے مکلف ہی نہیں ہے اور اس کی اہلیت ہی نہیں رکھتی۔ لصحت طہارت الکافر قبل اسلام ہی، کافر کی طہارت کی صحت کے صحیح ہونے کی وجہ سے قبل اسلامی، اس کے اسلام لانے سے پہلے۔ کیا مطلب؟ اسلام لانے سے پہلے اگر کافر طہارت حاصل کر لیتا ہے تو اس کی طہارت کا اعتبار ہوتا ہے، البتہ اس کو آپ مجبور نہیں کر سکتے، اس کو آپ مکلف نہیں بنا سکتے کہ آپ نے غسل کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔
کر لیا تو اعتبار کریں گے، کر لیا تو اعتبار کریں گے۔ فائدہ قال فی الملتقط قال ابو حنیفہ اعلم النصرانیہ الفقہ والقرآن لعلہ یہتدی۔ ملتقط میں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نصرانی کو یعنی عیسائی کو فقہ اور قرآن پاک سکھاؤں گا، لعلہ یہتدی شاید کہ وہ ہدایت پا جائے۔ یعنی اگر کوئی کافر مجھ سے تعلیم حاصل کرنا چاہے، قرآن پاک پڑھنا چاہے، فقہ سیکھنا چاہے، تو میں اس کو فقہ بھی پڑھاؤں گا اور قرآن پاک بھی پڑھاؤں گا۔ البتہ ولا یمس المصحف، لیکن وہ قرآن پاک کو چھوئے نہیں، ہاتھ نہ لگائے۔ وَإِنْ اغْتَسَلَ، اگر غسل کر لے ثم مَسَّ، پھر اس کو چھوئے فَلَا بَأْسَ بِهِ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کافر کو چونکہ وہ مکلف نہیں ہے دینی اعمال کا، دینی احکام کا، تو یہ جو قرآن پاک کو بغیر وضو کے نہ چھونے کا جو حکم ہے یہ تو مسلمان سے متعلق ہے، کیونکہ یہ تو مسلمان کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ آپ قرآن پاک کو بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگائے، لا یمسہ الا المطہرون۔ کافر تو اس کے مکلف اور اس کے مخاطب ہے ہی نہیں، لہذا کافر قرآن پاک کو بغیر وضو کے بھی چھو سکے گا۔ لیکن یہاں امام ابو حنیفہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں اس کو بغیر وضو کے قرآن چھونے نہیں دوں گا، زبانی پڑھاؤں گا، تعلیم دوں گا، لیکن بغیر وضو کے چھونے نہیں دوں گا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی جواز اور عدم جواز کا مسئلہ نہیں، یا آداب کا مسئلہ ہے، تخلق کا مسئلہ ہے۔ جیسے کہ بچے کے لیے قرآن پاک کو بغیر وضو چھونا جائز ہے، لیکن تخلقاً اور تادیباً اسے کہا جاتا ہے کہ تم کیا کر، بغیر وضو کے قرآن پاک کو ہاتھ نہ لگائے، نہ چھوئے۔ تو اس طرح کافر کا حکم ہے۔ البتہ وَإِنْ اغْتَسَلَ، اگر اس نے غسل کر لیا تو چونکہ کافر کا غسل معتبر ہوتا ہے کہ ان کی نیت کا محتاج نہیں ہوتا، پھر قرآن پاک کو چھوتا ہے تو جائز ہے، فلا بأس بہ۔ وَلَمْ تَصِحُ الْكَفَارَةُ مِنْ کافر، کافر کی طرف سے کفارہ کا ادا کرنا یہ صحیح اور درست نہیں ہوتا۔ فَلَا تَنْعَقِدُ يَمِينُهُ، لہذا جب اس کا کفارہ درست نہیں تو اس کی قسم بھی منعقد نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قسم کا انعقاد اس لیے ہوتا ہے کہ خالص ہو جانے کی صورت میں کفارہ لازم آ جائے، کافر کے اوپر کفارہ لازم آتا ہی نہیں تو اس کی قسم بھی منعقد نہیں ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ کفارہ ایک عبادت ہے اور کافر عبادت کا اہل نہیں، لأنہم لا ایمان لہم، دوسری بات یہ کہ ان کے قسموں کا اعتبار ہی نہیں۔ وقولہ تعالی وإن نکثوا ایمانہم، یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ آپ نے کہا کہ کفار کی ایمان ہے ہی نہیں، قسمیں ہے ہی نہیں، ان کا اعتبار ہی نہیں، جبکہ قرآن پاک کہتا ہے وإن نکثوا ایمانہم، اگر وہ اپنے قسمیں توڑے، اگر وہ کیا توڑے، قسم جو ان کی منعقد ہوتی نہیں تو توڑیں گے کیسے؟ قسم جو ان کی منعقد ہوتی نہیں تو پھر توڑیں گے کیسے؟ تو جواب دے رہے ای عہودہم السوریہ، یہاں ایمان جو قرآن پاک کے اندر ذکر ہے کہ وإن نکثوا ایمانہم، یہاں ایمان سے اصطلاحی یمین مراد نہیں ہے، قسم مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں ایمان سے مراد ظاہری قسم کے معاہدے ہیں، وعدے ہیں جو وہ مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ وقد كتبنا في الفوائد ان نیت الکافر لا تعتبر الا في مسألة في البزازیہ والخلاصہ، ہم نے فوائد کے اندر لکھا، فوائد حضرت کی کتاب ہے، آگے اس کتاب کا حصہ ہے کہ ان نیت الکافر لا تعتبر، کہ کافر کی نیت کا اعتبار نہیں کیا جاتا، الا فی مسئلتین، البتہ ایک مسئلے میں اس کا اعتبار ہوتا ہے، فی بزازیہ والخلاصہ، جو مسئلہ بزازیہ اور خلاصہ کے اندر ہے، وہ یہ ہے یہ سبی و نصرانی، ایک بچہ ہے اور ایک نصرانی ہے، خرجا الی مسیرۃ 3 دن کے مسافت طے کرنے کی نیت سے وہ گھر سے نکل گئے، یعنی مسافر، فبلغ الصبی فی بعض الطریق، اب جب آدھے سے زیادہ سفر طے ہو گیا تھا، 3 دن کے مسافت تک تو نہیں پہنچے تھے لیکن زیادہ چلے گئے تھے، تھوڑا وقت باقی تھا، تھوڑی مسافت باقی تھی کہ یہ بچہ بالغ ہو گیا راستے میں، واسلم الکافر، اور یہ کافر مسلمان ہو گیا، قصر الکافر لاعتبار قصدہ للصبی فی المختار، تو یہاں کافر جو ہے وہ قصر کی نماز پڑھے گا، جب وہ اپنے مسافت کو پورا کر لے تو پھر کیا ہے، یا شہر سے نکل گیا ہو سفر کی نیت سے، تو یہ کافر جو ہے قصر نماز پڑھے گا، للصبی، لیکن بچہ قصر کی نماز نہیں پڑھے گا، اس لیے کہ بچے جب گھر سے نکل رہا تھا تو بچے کی نیت کا اعتبار ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، لہذا اب یہ بچے گویا کہ مسافر نہیں ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ 3 دن
کہ مسافت طے کر لیتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ بچہ کیا بنے گا؟ مسافر بنے گا. اور اب تک جو اس نے سفر کیا ہے چونکہ بلا نیت کی ہے لہذا یہ بچہ مسافر نہیں، اس لیے پوری نماز پڑھے گا. جبکہ کافر کی نیت شروع ہی سے سفر کی تھی اس لیے وہ قصر کی نماز پڑھے گا. کیا کرے گا؟ قصر نماز پڑھے گا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ کافر کی نیت کا یہاں اعتبار کر لیا گیا ہے، کافر کی نیت کا یہاں اعتبار کر لیا گیا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں دونوں پوری نماز پڑھیں گے، بچہ بھی پوری نماز پڑھے گا اور یہ کافر بھی جو مسلمان ہو گیا ہے ابھی یہ بھی پوری نماز پڑھے گا، قصر کا حکم اس کو بھی نہیں. ایک قول یہ کہ یہ قصر کرے گا، بچہ پوری نماز پڑھے گا. تیسرا قول یہ ہے کہ دونوں قصر پڑھیں گے. کیا کریں گے؟ اب یہاں یہ بات کہ کافر کی نیت کو معتبر مانا گیا ہے تو کافر کی نیت کا اعتبار وہاں نہیں ہوتا جہاں عبادت ہو، اور سفر فی نفسی کوئی عبادت تو ہے ہی نہیں، اس میں اس کی نیت کا اعتبار کر لیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. جو کہا گیا کہ کافر کی نیت کا اعتبار نہیں ہوتا تو وہ کس میں نہیں ہوتا؟ عبادات میں، اور سفر فی نفسی کوئی عبادت نہیں ہے. الثانی التمییز فلا تصح عبادت صبی غیر ممیز. صحت عبادت کے لیے یا صحت نیت کے لیے، عبادت نہیں، صحت نیت کے لیے دوسری شرط تمیز، کہ جو نیت کرنے والا ہے وہ ممیز ہو، تمیز کر سکتا ہو. یہی وجہ ہے کہ فلا تصح عبادت صبی غیر ممیز، اس لیے غیر ممیز بچہ اگر نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز درست نہیں ہوگی. ولا مجنون، اور اس طرح مجنون اگر نماز پڑھتا ہے تو درست نہیں ہوگی. کیوں؟ تمیز نہیں ہے، جبکہ صحت نیت کے لیے تمیز کا ہونا لازمی ہے. ومن فروعه حمد الصبی والمجنون خطأ، بچہ قصد بھی کر لے، مجنون ارادہ بھی کر لے، اور ارادے اور قصد کے ساتھ کوئی کام کرے تب بھی وہ خطا تصور کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوتا ممیز نہ ہونے کی وجہ سے، تمیز نہ ہونے کی وجہ سے. یہی وجہ ہے اگر بچہ کسی کو قتل کر لے یا کسی کا تاوان کر لے تو قتل عمد ہو پھر بھی اس کے اوپر کیا نہیں آتا؟ قصاص نہیں آتا. ہاں یہ جو ہے نا تاوان اس کے اوپر آتا ہے تو وہ اس وجہ سے کہ دوسرے انسان کا نقصان پہنچا دیا ہے. بات آئی سمجھ میں؟ تو بہرحال بچے کا قصد وہ خطا تصور کیا جاتا ہے. کیا تصور کیا جاتا ہے؟ خطا تصور کیا جاتا ہے. ولیکن وعم من کون صبی ممیزا او لا، البتہ بچے کا قصد جو خطا تصور کیا جاتا ہے اس میں بچہ ممیز اور غیر ممیز ہونے کا کوئی فرق نہیں ہے. ممیز ہو تب بھی اس کا عمد خطا ہے، اگر غیر ممیز ہو تب بھی اس کا عمد خطا ہے. وَيَنْتَقِضُ وضوء سکران لعدم تمییزہ، حضرت فرماتے ہیں کہ نشئی کا وضو ٹوٹے گا لعدم تمییزہ، اس لیے کہ اب یہ ممیز باقی نہیں رہا. وَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِالسَّكْرِ، اور اس طرح کیا سکر کی وجہ سے، نشے کی وجہ سے اس کی نماز کیا ہوگی؟ باطل ہو جائے گی. کما فی شرح منظوم ابن وہبان. یہ محشی نے لکھا ہے کہ یہاں یہ دو مسائل جو ذکر کیے نا، وَيَنْتَقِضُ وضوء سکران لعدم تمییزہ اور اس طرح وَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِالسَّكْرِ، یہ دونوں مسائل یہاں پر ذکر کرنے نہیں چاہیے تھے، اس لیے کہ یہ حضرت فرماتے ہیں کہ سکران کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ٹوٹ جانے کی وجہ سے اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز باطل ہے. ٹھیک ہے، اور سکر کی وجہ سے وضو ہی ٹوٹ جاتا ہے تو وَيَنْتَقِضُ وضوءُ مِنَ السَّكْرِ، سکر کی وجہ سے ٹوٹ گیا، تمیز کے ہونے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ٹوٹا. اب بات آئیے سمجھو. بہرحال دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، تمیز کا عدم بھی اور وضو کا برقرار نہ رہنا بھی. الثالث العلم بالمنوی، نیت تب معتبر ہوگی جب جس چیز کی نیت آپ کر رہے ہیں اس چیز کے حوالے سے آپ کو علم ہو کہ فرض ہے، سنت ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے. یعنی آپ کو نفس اس چیز کا بے علم ہو، ذات منوی کا، اور ساتھ ساتھ وصف منوی کا بھی آپ کو علم ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، فرض پڑھ رہا ہوں، نفل پڑھ رہا ہوں، واجب پڑھ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، یہ آپ کو علم ہونا چاہیے. سمجھ گئے؟ نفل فرض وغیرہ میں کیا فرق ہے، یہ ساری چیزیں معلوم ہونی چاہیے. اس کے بعد جب آپ نماز پڑھیں گے تو اس کا اعتبار ہوگا. ورنہ پہلے گزر چکا ہے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ فرض ہے یا سنت ہے یا کیا ہے، تو اس کی نماز درست اور ادا نہیں ہوگی.
الا یہ کہ اگر وہ امام کے پیچھے ہو اور یہ نیت کرے کہ امام جو کچھ پڑھ رہا ہے میں وہی پڑھتا ہوں، تو پھر اس صورت میں فرض نماز کی ادائیگی ہو جائے گی. سمجھ گئے؟ تو یہاں تیسری شرط بتلائی صحتی نیت کے لیے کہ وہ منوی سے متعلق علم رکھتا ہو. فمن جہل فرضیت الصلاۃ لم تصح منہ، لہذا جس شخص کو نماز کی فرضیت کا پتہ ہی نہیں ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی. کما قدمناہ عن القنیہ الا فی الحج، جیسے کنیہ کے حوالے سے ہم نے پہلے ذکر کر دیا، الا فی الحج، البتہ حج کے اندر یہ اجازت ہے کہ اگر آپ کو منوی کا علم نہ بھی ہو تب بھی آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں، لیکن نفس حج کا مسئلہ نہیں. حج کے وصف کا اگر آپ کو پتہ نہیں ہے اور احرام باندھ لیا تب بھی درست ہو جائے گا. اس کی دلیل آ رہا ہے فَإِنَّهُمْ صَرَّحُوا بِصِحَّةِ الْإِحْرَامِ، فقہائے کرام نے صحت احرام کی تصریح کی ہے المبہم، جو احرام مبہم ہو. مبہم احرام کی صحت کی فقہائے کرام نے تصریح کی ہے. ایک شخص کہتا ہے میں احرام باندھتا ہوں حج کا، تو درست ہے. اب یہ حج فرض ہے، نفل ہے، اچھا حج قران ہے، حج تمتع ہے، حج انفرادی، کیا ہے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن مطلق کہہ دیا کہ میں حج کا احرام باندھتا ہوں، تو یہ بھی درست ہے. لأن علی احرم بما احرم به النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصححه، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احرام باندھا تھا. احرام باندھتے وقت انہوں نے یہ نیت کی تھی کہ جو احرام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے باندھا ہے وہی میں باندھ رہا ہوں. اب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے احرام باندھنے کا پتہ حضرت علی کو نہیں تھا کہ انہوں نے کون سا احرام باندھا ہے، حج انفرادی کا، تمتع کا، یا قران کا، نفل کا، فرض کا، کچھ پتہ نہیں تھا. مبہم طور پر احرام باندھا، لیکن وصححہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو درست قرار دے دیا. اصل میں وہ واقعہ ہے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن تشریف لے کر گئے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے چلے گئے تو حضرت علی رضی اللہ وہیں سے آ گئے اور راستے میں احرام باندھا. پتہ نہیں تھا کہ پیغمبر علیہ السلام نے کیا احرام باندھا، لیکن باندھتے وقت یہ کہا کہ جو پیغمبر نے باندھا وہی میں باندھ رہا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلا دیا گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصریح فرمائی. فَإِنْ عَيَّنَ حَجًّا أَوْ عُمْرَةً صَحَّ، اب اس کے بعد اگر وہ حج اور عمرے کا تعین کرتا ہے صحیح. ان کان قبل الشروع فی الافعال وان شرعت تعینت عمرہ، ہاں اگر افعال کے آغاز کرنے سے پہلے ان دونوں میں سے کسی ایک کا تعین کر دے درست ہو جائے گا. وان شرعت تعینت عمرہ، لیکن اگر افعال شروع کر دیے، مثال کے طور طواف وغیرہ شروع کر دیا، تو اب یہ خود بخود عمرے کے لیے متعین ہو جائے گا، عمرے کے لیے متعین ہو جائے گا. الرابع الا یاتی بمناف بین النیت والمنوی، صحیح نیت کے لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ نیت اور منوی کے درمیان کوئی ایسا عمل نہ کرے جو نیت کے منافی ہو. جو نیت کی کیا ہو؟ منافی ہو. پہلے گزر چکا ہے نا بھائی، نماز نیت کی، پھر جا کے اسی نیت کے ساتھ نماز پڑھی. اگر بیچ میں کوئی منافی عمل نہیں کیا تھا تو اس نیت کے اوپر، نیت متقدمہ کے اوپر بھی بنا کرنا صحیح ہے. لیکن اگر کوئی درمیان میں منافی صلاۃ عمل کر دیا تھا تو نیت متقدمہ کے اوپر بنا کرنا درست نہیں ہوگا. اس کو یہاں ذکر کر رہے ہیں دوبارہ. قالوا ان نیت المتقدمہ التحریم جائزۃ بشرط الا یاتی بعدها بمناف لیس منها، نیت متقدمہ التحریم جائز ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی ایسا عمل نہ لے کر آئے بمناف لیس منها جو نیت کا منافی ہو اور نماز سے قبیل سے نہ ہو. وعلى هذا تبطل العبادہ بالارتداد فی اثنائها، یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص عبادت کے درمیان میں نعوذ باللہ مرتد ہو جائے تو اس کی عبادت باطل ہو جائے گی. وتبطل صحبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالردۃ اذا مات علیہ، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جو ہے یعنی صحابی ہونا، یہ ارتداد کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے اذا مات علیہ، جب اسی ارتداد کی حالت پر مر بھی جائے. اب دیکھیں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آیا تھا، مسلمان تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں پھر وہ اسلام چھوڑ کر مرتد ہو گیا، دوبارہ وہ مسلمان نہیں ہوا، اس کی صحابیت ختم. ظاہر ہے وہ اسلام میں باقی نہیں رہا تو صحابیت کیا باقی رہے گی، ٹھیک ہے. لیکن فین اسلم بعدها، لیکن اگر بعد میں وہ اسلام لے کر آ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کی زندگی میں، تو کہتے ہیں فإن كان في حیات علیہ الصلوۃ والسلام فلا مانع من عودها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دوبارہ مسلمان ہو جائے
تو پھر صحابیت کا جو وصف ہے یہ لوٹ کر آ جائے گا، یہ دوبارہ صحابی بن جائے گا، یہ دوبارہ صحابی بن جائے گا. جیسے کہ عبداللہ بن ابی الصرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کافر مرتد ہو گئے تھے، پھر مسلمان ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جیسے کہ عبداللہ بن جاش تھے، اور اس طرح اور بھی بہت سارے حضرات تھے جو پہلے ایمان لے کر آئے تھے، بعد میں کیا ہو گئے تھے؟ کافر ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. کیا ہے؟ اچھا، فلا مانع من عودها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں اگر دوبارہ اسلام قبول کرتا ہے تو پھر وہ صحابی دوبارہ بن جائے گا. وَإِلَّا فِي عُودِهَا نَذْرٌ، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد اگر وہ ایمان لے کر آتا ہے تو آیا یہ صحابیت لوٹ کر آئے گی یا نہیں آئے گی؟ تو حنف کا مسلک یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہ اس صورت میں صحابیت لوٹ کر نہیں آئے گی. کما ذکر العراقی، جیسے کہ علامہ عراقی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے. لیکن شوافی دیگر حضرات کا اور راجح قول یہ ہے کہ پھر صحابیت لوٹ کر آ جائے گی. جیسے کہ عاصم بن قیس ایک شخص تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں مرتد ہو گئے تھے بعد، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایمان لے کر آئے تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا تھا. تو اور سارے مورخین جتنے بھی ہیں ان سب نے ان کا جو تذکرہ کیا ہے وہ صحابیوں کے طبقے میں کیا ہے. تو پتہ چلا کہ بعد میں اگر کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کا بھی اعتبار ہوگا اور وہ صحابی ہوگا. ومن المنافی نیت القطعی، منافی میں سے ایک نیت کو توڑنے کی نیت کرنا ہے، نیت کو توڑنے کی نیت کرنا ہے، عبادت کو توڑنے کی نیت کرنا ہے. فَإِذَا نَوَى قَطْعَ ایمان سارا مرتدا للحال، لہذا اگر کسی نے نیت کو توڑ دینے ایمان کو توڑ دینے کی نیت کر دی سارا مرتدن، تو صرف اور صرف اس نیت کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا. وَلَوْ نَوَى قَطْعَ الصَّلَاةِ لَمْ تَبْطُلْ، البتہ نماز کے اندر اس نے نماز توڑنے کی نیت کی لیکن نماز توڑی نہیں تو نماز باطل نہیں ہوگی. وَقَدَا سَائِرِ الْعِبَادَاتِ، اس طرح تمام عبادت، إِلَّا إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ وَنَوَى الدُّخُولَ فِي أُخْرَى فَالتَّكْبِيرُ هُوَ الْقَاطِعُ لِلْأُولَى لَا مُجَرَّدُ النِّيَّةِ. البتہ ایک نماز پڑھ رہا تھا، پھر اس نماز کو توڑنا چاہا، دوسری نماز کو شروع کرنے کا ارادہ کر لیا، تو جب تک دوسری نماز کے لیے باقاعدہ تکبیر تحریمہ نہ کہے تب تک پہلی نماز سے وہ منتقل نہ ہوگا دوسری نماز کی طرف، اور پہلی نماز ٹوٹے گی نہیں. وَنَوَى الدُّخُولَ فِي أُخْرَى فَالتَّكْبِيرُ هُوَ الْقَاطِعُ لِلْأُولَى لَا مُجَرَّدُ النِّيَّةِ، لہذا تکبیر تحریمہ ہی جو دوسری نماز کے لیے ابھی کہی گئی ہے وہ قاطع ہوگی پہلی نماز کے لیے، محض نیت یہ پہلی نماز کے لیے قاطعہ نہیں بنے گی. اما صوم الفرض اذا شرع فی بعد الفجر، اس طرح فرض کا روزہ جب کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد اس کا آغاز کر دے، ثم نوى قطعه، پھر اس کو توڑنے کی نیت کر لے، والانتقال الى صوم نفل، اور نفل روزے کی طرف منتقل ہونا چاہے، فإنه لا يبطل، اب یہ باطل نہیں ہوگا، بس روزہ ہی رہے گا. والفرق ان الفرد والنفل في الصلاة جنسان مختلفان لا رجحان لأحد مع الآخر في التحريم. اب روزہ باطل تو نہیں ہوگا، وہ فرض کی نیت کے بعد وہ نفل کی نیت کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، جب تک عملی طور پر وہ روزہ کو توڑتا نہیں ہے تب تک روزہ ٹوٹے گا نہیں، باطل نہیں ہوگا. اور ایک روزے دوسرے روزے کی طرف منتقل بھی نہیں ہو سکتا، یعنی فرض روزے سے نفل کی طرف، نفل سے فرض کی طرف یہ انتقال نہیں ہو سکتا. کیوں؟ والفرق ان الفرد والنفل، البتہ نماز میں یہ ہو سکتا ہے، نماز میں یہ ہو سکتا ہے، تو دونوں میں فرق بیان کرتے ہیں. والفرق ان الفرد والنفل فی الصلاۃ، فرق یہ ہے کہ نماز کے اندر فرض کا ہونا، نفل کا ہونا، جنسان مختلفان، الگ الگ جنس، لا رجحان لأحد مع الآخر فی التحریم، ایک کا دوسرے کے اوپر کوئی رجحان نہیں ہے، کسی کو دوسرے کے اوپر کوئی ترجیح حاصل نہیں ہے تکبیر تحریمہ کے اندر، اس لیے جو ہے وہاں انتقال ہوگا. وہما فی الصوم والزکوٰۃ جنس واحد، جبکہ یہ دونوں چیزیں نفل اور فرض روزے کی حالت میں یہ جنس واحد ہے، زکوٰۃ کی صورت میں بھی یہ جنس واحد ہے، لہذا اس کا انتقال ایک دوسرے کی طرف نہیں ہو سکے گا. کذا فی المحیط. وفی خزانۃ الاکمل، خزانۃ الاکمل میں ہے لو ابتدأ الصلاۃ بنیۃ الفرض، ایک شخص نے نیت فرض کے ساتھ نماز کا آغاز کیا، ثم غیر نیتہ فی الصلاۃ، پھر نماز ہی کے اندر اپنی نیت کو بدل دیا، وجعلها تطوعا، اور اس کو نفل بنا دیا،
صارت تطوعا، تو یہ نفل ہو جائے گا۔ ابھی کیا کہا؟ نہیں ہوگا۔ اب یہاں کیا کہہ رہے ہوگا؟ تو دو باتیں ہو سکتی ہے، یا تو یہ کہ دو اقوال ہے، ایک قول پہلا ہے اور ایک قول یہ پہلا قول راجح ہے، اور یہاں پر صرف اور صرف جو ہے نا بحیثیت ایک قول کے نقل کر دیا گیا ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ پہلے نماز سے دوسری نماز کی طرف انتقال کر دیا، نہیں ہے تکبیر تحریمہ کہہ کر۔ وَلَوْ نَوَى الْأَكْلَ أَوِ الْجِمَاعَ فِي الصَّوْمِ لَا يَضُرُّهُ، لیکن روزہ رکھا تھا اور پھر درمیان میں کھانے پینے کے یا جماع وغیرہ کی نیت کر دی، تو اس نیت کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وَقَدَا لَوْ نَوَى فِعْلًا مُنَافِيًا فِي الصَّلَاةِ لَمْ تبطل، اس طرح اگر منافی صلاۃ کوئی فعل نماز کے اندر کر دیا تو باطل نہیں ہوگا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں یار؟ کوئی ایسا عمل کر دے جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو ٹوٹ جائے گی، سمجھ گئے؟ وَلَوْ نَوَى الصَّوْمَ مِنَ اللَّيْلِ، رات ہی سے روزے کی نیت کر دی، ثُمَّ قَطَعَ النِّيَّةَ قَبْلَ الْفَجْرِ سَقَطَ حُكْمُهَا، پھر فجر سے پہلے پہلے اپنی نیت کو توڑ دیا، سقط حکمہ، تو حکم بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس نے رات سے نیت کی تھی، لیکن اب صبح طلوع فجر سے پہلے پہلے اس نے نیت کو توڑ دیا، تو روزے کا آغاز ہوا ہی نہیں تھا، پہلے توڑنے کا اعتبار ہوتا ہے۔ بخلاف ما اذا رجع بعد ما امسک بعد الفجر، بخلاف اس صورت کے کہ جب وہ لوٹ کر آئے بعد ما امسک بعد الفجر، فجر کے بعد اگر وہ اس کو توڑتا ہے، نیت کے اندر تبدیلی کرتا ہے، تو اس کا اعتبار نہیں۔ فإنه لا يبطل كالأكل بعد النية من الليل لا يبطلها، جیسے کہ كالأكل بعد النية، نیت کے بعد کھانا من اللیل، رات ہی کے اندر، لا یبطلها، وہ باطل نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ ایک شخص نے رات سے روزہ رکھنے کی نیت کر دی، طلوع فجر سے پہلے پہلے کھانا پینا کیا، طلوع فجر سے پہلے پہلے، تو یہ کھانا پینا اس کے روزے کی نیت کے لیے قاطع نہیں ہے۔ اس کے بعد روزہ رکھتا ہے وہ شام والی نیت سے، تب بھی روزہ درست ہے، تب بھی روزہ درست ہے۔ لیکن اگر کیا کرتا ہے، اچھا اس طرح روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ رکھنے کے بعد صبح ہو گئی، صبح کے بعد وہ کیا کرتا ہے، اپنے نیت سے وغیرہ سے رجوع کرتا ہے، تو اس رجوع کا اعتبار نہیں ہوگا۔ وَلَوْ نَوَى قَطْعَ السَّفْرِ بِالْإِقَامَةِ صَارَ مُقِيمًا وَبَطَلَ سَفْرُهُ بِخَمْسِ شَرَائِطٍ، ایک شخص سفر کر رہا ہے، سفر پر نکلا ہوا ہے، اب سفر کو توڑ کر اقامت کی نیت کرنا چاہتا ہے، مقیم بننا چاہتا ہے، تو یہ مقیم بن جائے گا، نیت و ارادی کی وجہ سے کیا بن جائے گا؟ مقیم بن جائے گا۔ وبطل سفرہ، اور اس کا سفر باطل ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے 5 شرطیں، بخمس شرائط، کتنے شرائط ہونے چاہیے؟ 5 شرائط، بلکہ 6 شرطیں پائی جائیں گی تو سفر ختم اور وہ مقیم بن جائے گا، ورنہ نہیں۔ نمبر 1، ترک السیر، چلنا چھوڑ دے، کہے کہ میں سفر ترک کرتا ہوں، تو صرف ترک کرنے کا ارادہ نہیں، بس آپ چلنا ہی چھوڑ دے، جانا ہی آگے بڑھنا چھوڑ دے۔ ایک حتی لو نول اقامت سائرا لم تسع، یہاں تک کہ چلتے ہوئے وہ اقامت کی نیت کر دی تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ وصلاحیت الموضع للاقامہ، دوسری شرط یہ ہے کہ جس جگہ وہ اقامت کی نیت کر رہا ہے وہ جگہ ایسی ہو کہ جہاں اقامت اختیار کی جا سکتی ہو۔ لہذا فلو نواها فی بحر او جزیرۃ لم تصح، سمندر کے اندر اگر کوئی شخص اقامت کی نیت کرتا ہے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ اس طرح اگر بیابان اور جزیرہ کے اندر اگر شخص کیا کرتا ہے، اقامت کی نیت کرتا ہے، تو اس کا بھی اعتبار نہیں ہوگا۔ وہ اتحاد الموضع، تیسری شرط بتا رہے ہیں کہ جگہ کے اندر وحدت ہو، یعنی جو اقامت کی نیت اس نے کی ہے جس جگہ کے اندر، اس میں ایسا ہو کہ رات دن پھر وہی گزارتا ہو، ایسا نہیں کہ کچھ دیر کے لیے یہاں رہے، ایک رات کے لیے ادھر رہے، اور درمیان میں خود طویل مسافتیں موجود ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ اقامت کی نیت کرتا بھی ہے اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، وہ مسافر ہی رہے گا۔ اسی سے یہ جو تبلیغی جماعتیں یہ مختلف جگہوں میں جاتی ہے نا، تو ایک جگہ میں 3 دن، دوسری جگہ میں 3 دن، تیسری جگہ، اگر ان کے درمیان فاصلہ مسافت کی بقدر ہے، یا جو ہے نا اتنا بقدر تو نہیں ہے لیکن دور ہے، اور اس علاقے میں جاتے وقت اس نے اقامت کی نیت نہیں کی، یا اقامت کی نیت کی لیکن یہ کہا کہ 3 دن یہاں گزاریں گے، 3 دن اس محلے میں گزاریں گے، 3 دن، تو اس صورت میں کیا ہے، وہ اقامت کی نیت درست نہیں ہوگی، وہ مسافر کے مسافر رہیں گے۔ فَإِنَّهُ کہاں ہیں؟ والمدہ، مدت
چوتھی شرط کہ مدت کی بقدر ہی نیت کرے، مدت 15 دن، 15 دن سے اگر کم کی نیت اقامت کرے گا تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ پانچویں شرط والاستقلال بالرائے، کہ جو آدمی اقامت کی نیت کرتا ہے وہ اپنے رائے اور اپنی نیت میں مستقل ہو، کسی اور کا تابع نہ ہو۔ فلا تصح نیت التابع، لہذا اگر کوئی نوکر اپنے شیڈ کے ساتھ کہیں جگہ چلا گیا ہے، یہ ڈرائیور اپنے مالک کے ساتھ، گاڑی کے مالک کے ساتھ کہیں چلا گیا ہے، سمجھ گئے، اب وہ مالک نے یا شیڈ نے نیت نہیں کی تیرنے کی اور اس نے کیا ہے کر دی، تو اس کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ کذا فی معراج الدرایا، اس طرح معراج الدرایا میں ہے۔ اچھا، چھٹی شرط جنہوں نے یہاں ذکر نہیں کی، لیکن وہ یہ ہے کہ بھائی حالات ایسے ہو کہ جہاں اقامت کی نیت کی جا سکتی ہو۔ اگر حالات ایسے ہیں کہ اقامت کی نیت نہیں کی جا سکتی تو ایسے آدمی کی اقامت کی نیت کرنا درست نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی مجاہد ہے یا کوئی فوجی ہے جو محاذ پر جنگ کے لیے جاتا ہے، وہاں محاذ پر اگر وہ اقامت کی نیت کرتا ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ وَإِذَا نَوَى الْمُسَافِرُ الْإِقَامَةَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ فِي الْوَقْتِ، مسافر نماز کے دوران اقامت کی نیت کر لے، تحول فرض الى الاربع، تو چوتھی چار یعنی مطلب اس کی نیت درست ہو جائے گی مذکورہ شرائط کے ساتھ، اور اب قصر کے بجائے پوری نماز پڑھے گا۔ سواء نواها فی اولها او فی وسطها او فی آخرها، چاہے نماز کے آغاز میں وہ اقامت کی نیت کرے یا وسط میں یا آخر میں۔ وسواء کان منفردا او مقتدیا او مدرکا او مسبوقا، چاہے وہ منفرد ہو، چاہے مقتدی ہو، چاہے مدرک ہو، چاہے مسبوق ہو، سب کا ایک ہی حکم ہے۔ اما اللاحق، ہاں جہاں تک لاحق کا مسئلہ ہے تو کہتے ہیں لا یتمھا بنیتھا بعد فراغ امام، لاحق جو وضو کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، واپس آیا دیکھا امام نماز سے فارغ ہو گیا ہے یا نہیں، اگر نہیں ہوا اور اس نے اقامت کی نیت کر دی تو پھر کیا ہے پوری نماز پڑھے گا، یعنی یہ مسافر مقیم بن جائے گا، لیکن اگر امام فارغ ہو چکا ہے تو پھر یہ مقیم نہیں بن سکے گا۔ اما اللاحق لا یتم بنیت بعد فراغ امام لاستحکام فرض ہی بفراغ امام ہی، اس لیے کہ امام کے فراغت کے ساتھ ساتھ اس کا فرض بھی مستحکم ہو گیا ہے، لہذا اگر وہ سفر کی فرض تھا تو وہ سفر ہو گیا۔ کذا فی الخلاص ولو نوى بمال التجارت الخدمہ، یہ مسئلہ پہلے گزر چکا ہے، مال تجارت سے خدمت کی نیت کر دی، کان للخدمت بالنیہ، تو نیت کی وجہ سے وہ خدمت کے لیے ہو جائے گی۔ ولو کان علی عکسہ لم تؤثر، اگر اس کا الٹ ہو تو یہ نیت معتبر نہیں ہوگی، کما ذکر الذیلی۔ وما نیت الخیانہ فی الودیعہ، ودیعت کے اندر خیانت کی نیت کرنا، یہ مسئلہ بھی پہلے گزر چکا ہے۔ فلم ارہ صریحۃ، حضرت کہتے ہیں کہ میں نے صراحۃ اس کو نہیں دیکھا، لیکن فی الفتاوی الظاہریہ من جنایت الاحرام ان المودع اذا تعدى، احرام کی جنایت میں یہ بات ذکر ہے کہ مودع جس کے پاس امانت رکھی گئی، اذا تعدى، جب وہ تعدی کر لے، ثم ازال التعدیہ، پھر تعدی کو زائل کر لے، ومن نیت ان یعود الیہ لا یزول التعدی، نیت یہی ہے کہ وہ دوبارہ، مثال کے طور پر کپڑے تھے دوبارہ پہنے گا، ایک مرتبہ پہن لیے پھر اتار دیے، تعدی ختم، لیکن دوبارہ پہننے کا ارادہ ہے تو یہ خائن ہی قرار پائے گا، یہ تعدی ہی ہوگی، سمجھ گئے۔ فرع وتقر من نیت القطع نیت القلب، کہتے ہیں نیت القطع کے ساتھ ساتھ نیت القلب بھی قریب قریب ہے۔